لیکن وہ تمام بے نمازی نوجوان رمضان میں روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں اس بات کا بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ بے نمازی نوجوان رمضان میں روزہ رکھ کے بھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ نوجوان روزہ نہیں رکھتے۔ تو میں اس بات پر حیران ہوا، مجھے کچھ کالج یونیورسٹیوں سے بھی پتہ لگا کہ لڑکے روزہ نہیں رکھتے، تو بڑی حیرانگی بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی۔ یہ اسلامی شعار ہے، سال میں ایک مرتبہ ہے، پھر اللہ کو کب پکارو گے، پھر اللہ کو کب یاد کرو گے؟ یہ وقت ضائع ہو گیا تو عظیم نقصان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر رمضان کا ایک روزہ اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ اگر ساری عمر رمضان کے روزہ، ساری عمر غیر رمضان کے روزہ رکھتا رہے، اس کی ایکویلٹی، اس کی برابری نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو جو آدمی رمضان کو بھی بیٹا نہیں یاد کرتے تو وہ بھی معروم ہو جاتے ہیں، الٹا گڑا بارش اس کے اوپر ہوتی رہی تو وہ خالی رہ جاتا ہے۔ اس لیے جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے اندر اپنے گناہوں کی ندامت ہے، تو واللہ اس کے لیے آج بھی یہ لمحہ بھی رمضان ہے۔ اس لیے آدمی جو ہے نا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ایک تو یہ بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ یہ آپ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اٹھیں گے، اور ساتھ یہ بھی یقین دلا رہا ہوں کہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ گناہگار بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اچھا، اب یہ میرا تھا جیسے کہتے ہیں نا ایک مضمون کا پہلا پیراگراف۔ اب میں دوسرا پیراگراف کے اوپر آپ کے پاس آؤں گا۔ دوسرا پیراگراف بیٹا، اصل میں بات پتہ کیا ہے، یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے کہ معافی مانگنے کے بعد وہ معاف کر دے گا، یہ تمہیں بھی پتہ ہے، تم اپنے رب کو جانتے ہو۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ تمہیں جو نہیں پتہ نا وہ میں بتاتا ہوں کیا نہیں پتہ تمہیں۔ عزیزان گرامی، تمہیں گناہ کا نہیں پتہ کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، تمہیں یہ نہیں پتا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ آدمی کہتے ہیں چلو جی اسی گناہگار ہی صحیح ہے جی، جیسے وہ ایک خاتون نے کہا اماں میں تیری بھی خدمت کروں گی، تیری بیٹے کی بھی خدمت کروں گی، اماں تو صرف مجھے نا پردے کی اجازت دے دے۔ تو ابھی منگنی ہوئی تھی، اور دیکھیں وہ جس اماں کو وہ کہہ رہی تھی اس کی خالہ تھی کہ اماں میں تیری بھی خدمت کروں گی، تیرے بیٹے کی بھی خدمت کروں گی۔ کیسے عاجزی کی عاجزانہ ایک ریکویسٹ ہے، میں تمہارے خاندان کے سب افراد تو اماں تو صرف مجھے نا پردے کی اجازت، کیونکہ پردہ جو ہے نا شریعت کا حکم ہے۔ رکھ شریعت اپنے پاس، اماں نے کہا اسی بھی شریعت تو جاننے ہیں۔ یہ دوسری بات کہی۔ تیسری کیا، اینی بھی شریعت تے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تیسرے الفاظ کے اندازہ لگائی۔ قسم سے میں، اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو علماء ہیں یہ کافر بنا دیتے ہیں۔ آپ کو میکنزم نہیں پتا کہ آپ نے کیا کہا ہے، آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا کیا کہا ہے، یا آپ نے براہ راست اللہ کے بنائے اصول اور ضابطوں کی توہین کی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ شریعت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے لاز جو اپنی مرضی کے ہیں نا وہ چاہیے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔